تکبیرات تشریق کا، تو ایام تشریق یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنا، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ہر فرض نماز کے بعد متصل ایک بار پڑھنا واجب ہے، ہر مسلمان پر پڑھنا لازمی ہے، چاہے وہ مسلمان مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے وہ مسافر ہو، چاہے مقیم ہو، منفرد نماز پڑھ رہا ہو، جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو، ہر فرض نماز کے بعد ایک بار اس پر پڑھنا واجب ہے، چاہے وہ شہری ہو، چاہے دیہاتی ہو، کالا ہو، گورا ہو، چٹا ہو، کوئی بھی ہو، تو یاد رکھیں ہر فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھنا واجب ہے۔ مزید تفصیل آئے گی کہ زائد بار پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر نماز پڑھے اور مسجد سے باہر نکل جائے، نماز کے بعد مسجد سے باہر نکل جائے، تکبیر نہ پڑھے، یا کسی میدان کے اندر کوئی نماز پڑھے تو سب سے باہر نکل جائے، یا کوئی ایسا کام کرے کہ جو نماز کے منافی ہو، جو نماز کے اندر نہیں کیا جاتا، مثال کے طور پر کلام کر لے، سہون ہو یا عمدن ہو، جان بوجھ کر لے یا بھول کر ہو جائے، یا اونچی آواز سے ہنس پڑے، یا اس طرح کرے کہ اس کا قصداً وضو ٹوٹ جائے، جان بوجھ کر وضو کو ختم کر دے، تو اس سے یہ تکبیرات ساقط ہو جائیں گی، اور اس کے لیے آپ کیا کرنا ہے؟ اب اس کے لیے کہ یہ استغفار کرے، اب رب تعالیٰ کو راضی کرے، اپنے گناہ کی تلافی کرے، رب تعالیٰ کو منائے، رب تعالیٰ کو راضی کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے لیکن چہرہ قبلہ سے ہٹ جاتا ہے، قبلہ سے چہرہ پھر جاتا ہے لیکن مسجد سے باہر نہیں جاتا، یا کسی میدان کے اندر نماز پڑھ رہا ہے تو اب صف کے اندر بیٹھا ہوا صف سے باہر نہیں نکلا، لیکن بلا قصد یعنی غیر ارادی طور پر اس کا وضو ٹوٹ جائے، تو اس کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ جا کر وضو کرے اور پھر آ کر یہ تکبیریں پڑھے، بلکہ بغیر وضو کے ہی یہ تکبیریں پڑھے گا، تکبیریں پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ اپنے ذہن کے اندر اچھی طرح بٹھا لیں کہ ایام تشریق کے اندر اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس نماز کی قضا اگر ایام تشریق کے اندر ہی وہ ادا کر رہا ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو بیچ کے اندر یعنی کوئی نماز قضا ہو جائے، اور پھر 13 ذی الحجہ سے پہلے ایام تشریق میں وہ اس نماز کو قضا پڑھ رہا ہے، تو اس کے بعد بھی تکبیرات پڑھی جائیں گی، اس کے بعد بھی تکبیرات پڑھی جائیں گی۔ اور لیکن اگر کوئی شخص سابقہ دنوں کی نماز، سابقہ ایام کی قضا نماز ایام تشریق کے دنوں میں ادا کرتا ہے، قضا کرتا ہے، یا پھر ایام تشریق کی جو نماز قضا شدہ ہے اس کو ایام تشریق کے دنوں کے گزرنے کے بعد کسی اور وقت میں ان کی قضا کرتا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر تکبیریں نہیں پڑھی جائیں گی۔ البحر الرائق کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے اور یہ مسئلہ موجود ہے، اور اسی طرح آپ اس کے اندر آپ مزید تحقیق میں جانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہر فرض نماز کے بعد بھی تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد جیسے وہ بھی فرض نماز ہے، بہرحال عید کی نماز کے بعد بھی صحیح قول کے مطابق یہ تکبیرات پڑھی جائیں گی، عید کی نماز کے بعد بھی یہ تکبیرات پڑھی جائیں گی۔ اور اب اس میں اختلاف ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھنا واجب ہے، اس میں تو اتفاق ہے، لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ ایک سے زائد پڑھنا آیا جائز ہے یا نہیں، تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ایک سے زائد بار پڑھنا یہ خلاف سنت ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن پھر جو کہتے ہیں کہ خلاف سنت ہے وہ ساتھ یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ایک بار ہی پڑھ لیں، زیادہ نہ پڑھیں تاکہ سنت کے خلاف نہ ہو جائے۔